میں خدا کی قسم آپ کو کہتا ہوں مدنی مذاکرے آپ کے لیے غنیمت ہے، اگر آپ اس کی قدر کرو۔ دیکھو کب میری آنکھ بند ہو جائے، میری عمر آپ کے سامنے علیہ بتانے والے تو پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، یہ تو نہیں ختم ہوگا، لیکن یہ مدنی مذاکرے کی ایک صورت موجودہ جو ہے پھر وہ نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، میرے بعد میں چلانے والے جو بھی وہ چلائیں، لیکن ذرا ان کا اپنا انداز ہوگا، تو اس لیے اس کی قدر کر لیں اور جو ملتا ہے لے لیں اور سنبھال کے رکھ لیں۔ اگر بیٹری چارج رکھنی ہے نا تو 1000 کام چھوڑ کر مدنی مذاکرہ بس اپنا لیں۔ ہم ہر ہفتے اگر اول تا آخر مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں گے نا آپ لوگ اجتماعی طور پر، تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کے مریدین جو ان سے وابستہ ہیں، دعوت اسلامی سے وابستہ ہے، ان سے ایک انتہائی اہم ترین عرض کرنی ہے، برائے کرم اس کو مکمل سنیے اور شیئر کیجیے۔ درد مندانہ دل لے کر حاضر ہوا ہوں الحمدللہ مدنی مذاکرے جس میں امیر اہل سنت بنفس نفیس خود تربیت فرماتے ہیں، اور ظاہر سی بات مدنی مذاکرے کی جو اہمیت ہے وہ تو وہی جانتا ہے جو پابندی سے مدنی مذاکرے سنتے ہیں۔ دیکھنے میں کچھ یوں آیا ہے کہ 1 گھنٹہ 12 منٹ، 1 گھنٹہ 12 منٹ یہ ایسے چلایا گیا ہے کہ گویا ایک طرح سے نافذ ہو گیا ہے کہ بس 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھنا ہے، اس کے بعد بند کر دینا ہے۔ یہ نہیں، بلکہ یہ یوں ہوگا کہ کوئی نیا اسلامی بھائی ہو، آپ اس کو ترغیب دیں کہ یار آپ مدنی مذاکرہ 1 گھنٹہ 12 منٹ ضرور دیکھیں، پھر ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی مرشد کریم کی باتیں سنتے ہوئے انشاءاللہ تعالی مکمل ہی دیکھے گا، کیونکہ وہ تربیت ہی ایسی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنا عمل ایسا بنائیں گے کہ 1 گھنٹہ 12 منٹ سنیں اور بند کر دیں، اس سے دوسروں پر بھی یہی اثر پڑے گا کہ بس 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھنا ہے۔ مدنی مذاکرے اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھیں اور بند کریں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ اس مبارک عمر میں بھی اگر ہم گناہ گاروں کو، اپنے مریدوں کو وقت دیتے ہیں تو ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حق تو یہ ہے کہ 1 گھنٹہ 12 منٹ تو دور کی بات ہے، پوری رات بھی مدنی مذاکرہ ہونا، ہم پوری رات بھی شرکت کریں تب بھی کم ہے، کیونکہ ایک مرید کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ ایک مرشد کامل کی صحبت میسر ہو۔ اور یہاں پر دوسری عرض بھی کرتا چلوں کہ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کے بارے میں اس طرح نہ لیں کہ ایک تحریک کے نگران ہے، ظاہر سی بات ہے ایک تحریک کے امیر ہے، تحریک کے بانی ہے، اس اعتبار سے بھی ہمیں سننا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں۔ دعوت اسلامی کے بارے میں جو بہتر ہمیں امیر اہل سنت بتائیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ تو کہیں پہ نہیں مل سکتا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ امیر اہل سنت اللہ کے ولی ہیں، خدا کے ولی کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اللہ کے ولی کی صحبت آپ کو میسر ہو رہی ہے، تو کیا ہم کچھ وقت دے کر مدنی مذاکرہ بند کر دیں گے؟ نہیں، بلکہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے مرشد ہیں، ہمارا پیری مریدی کا بھی رشتہ ہے۔ ایک مرید کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ مرشد کریم اسے کچھ سمجھائے، اسے وقت دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مرشد کی بھی کیا بات ہے، اگر کامل پیر کسی کو خوش قسمتی کے ساتھ مل جائے تو یقین مانیں یہ اس کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب کہ ہمیں ایک ولی کامل، پیر کامل، اگرچہ پیر کا ولی ہونا یہ شرط نہیں ہے، مگر ہمارا حسن ظن ہے کہ ہمارا پیر جامع شرائط بھی ہے، کامل بھی ہے اور اللہ کا ولی بھی ہے، الحمدللہ۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے ایسی ترغیب دیں کہ جسے ہم 1 گھنٹہ 12 منٹ کہہ رہے ہیں نا، وہ ہمارے عمل سے دیکھیں کہ یار یہ تو مدنی مذاکروں کا ایسا دیوانہ ہے کہ دعا جب ختم ہوتی ہے تب جا کر اٹھتا ہے، دعا سے پہلے نہیں اٹھتا، یہ اللہ کے ولی کی دعاؤں میں بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کا آپ کے عمل کو دیکھ کر یہ ذہن بنے کہ مجھے مکمل مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے، مجھے خالی 1 گھنٹہ 12 منٹ پہ ڈن نہیں کرنا، بند نہیں کرنا، کیونکہ بعض اوقات ظاہر سی بات ہے 1 گھنٹہ 12 منٹ میں ساری باتیں تو نہیں ہوتی جتنی دیر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، تنظیمی مسائل، شرعی مسائل، گھریلو ہوں، سماجی ہوں، معاشی ہوں، کیا کچھ اس میں ڈسکس نہیں ہوتا، کس چیز کی تربیت ہمارے مرشد نہیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم بہت غنیمت ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ مرید ہی کیا ہے جو روزانہ اپنے مرشد کا دیدار نہ کرے، جو روزانہ اپنے مرشد سے مدنی پھول حاصل نہ کرے، تربیت حاصل نہ کرے۔ ہمیں ہفتے بھر مدنی مذاکرے کا انتظار رہتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ جو پہلے مدنی مذاکرے اپلوڈڈ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں مدنی چینل کے پلے لسٹ پر آپ کو ملیں گے، ہمیں تو روزانہ ہی سننے چاہیے، اپنے گھر والوں کو سنانے چاہیے کہ ہمیں روز مرشد کی تربیت حاصل کرنی ہے۔ آئندہ جب بھی مدنی مذاکرے ہوتے رہے اول تا آخر اس میں شریک ہوں، اور اب تک جتنی بھی سیڈیز یا کیسیٹیں ریلیز ہوئی ہیں ان کو آپ سنیں اور لکھتے رہیں۔ لہٰذا میری آپ سب سے عرض ہے کہ خدا را مدنی مذاکرے کی جو اہمیت ہے، بار بار مرشد فرماتے ہیں میرے تجربات سے فائدہ حاصل کیجیے، کتنی مرتبہ مدنی مذاکروں کی خود اہمیت سمجھائی ہے امیر اہل سنت نے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امیر اہل سنت کی تمنا یہی ہوگی کہ بس 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھیں اور بند کر دیں؟ نہیں، بلکہ امیر اہل سنت کی تمنا تو ظاہر سی بات یہی ہے کہ جتنی دیر مدنی مذاکرہ ہو میرے مریدین سنتے رہیں، یہ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ آپ کو علم دین کا خزانہ چاہیے، اور آپ چاہتے کہ آپ کے ذہن میں میرا ذہن اتر جائے، تو اس کا بہترین ذریعہ یہ کہ آئندہ جب بھی مدنی مذاکرے ہوتے رہیں اول تا آخر اس میں شریک ہو، اور اب تک جتنی بھی سیڈیز یا کیسیٹیں ریلیز ہوئی ہیں ان کو آپ سنیں اور لکھتے رہیں۔
اور دعوت اسلامی کی وہ معلومات آپ کو ہو جائیں گی کہ شاید بڑے بڑے ذمہ داروں کو بھی نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی والوں میں اپنا ذہن اتار دوں. کوشش یہی ہوتی ہے، جو ہوتا ہے آپ کو دے دیتا ہوں، جو ہوتا ہے دے دیتا ہوں، اپنے پاس کیا رکھا ہے، دیتا ہی چلا جاتا ہوں. آپ لینے والے بنو، ایسی معلومات ہو جائے گی کہ انشاءاللہ بڑے بڑے علماء آپ کی معلومات دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، یار یہ تم کو کیسے معلوم ہوا. انشاءاللہ، کیونکہ ہر بات کتاب میں اصل ملتی نہیں. حکمت کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہر ایک کو نہیں، وہ اللہ تعالیٰ دلوں میں بھی بعضوں کا ڈالتا ہے ایسی باتیں، اور بندہ بول جاتا ہے. بعضوں کا تو بول جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا تو بول کیا گیا. اور دوسرے کے لیے وہ بڑا رہنما اصول ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت، اس کی کرم نوازیوں سے ایسا ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی نیت کر لیجئے کہ ہم آئندہ مکمل مدنی مذاکرے دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالی جب تک دعا نہیں ہوگی تب تک نہیں اٹھیں گے. اللہ کے ولی کی دعاؤں میں بھی حصہ لیں گے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم مدنی مذاکرے ایسے سنیں کہ ان کو لکھتے رہیں، ان کو آپ سنیں اور لکھتے رہیں، ان کو پراپر سمجھیں. امیر اہل سنت کی حکمت میری باتیں یاد رکھیں اور اسی کے مطابق دعوت اسلامی کو بھی آگے بڑھائیں. یاد رکھیے اگر مدنی مذاکرے سننے کی عادت ہو گئی نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. لہٰذا وہ مدنی مذاکرے جن میں بڑے بڑے علماء شرکت کرتے ہیں، مفتیان کرام شرکت کرتے ہیں، امیر اہل سنت کی تربیت حاصل کرتے ہیں، ہم گناہ گاروں کو بھی ایسے مدنی مذاکرے ضرور دیکھنے چاہیے. یاد رکھیے ان لوگوں میں نہ بنے جو کسی کے چلے جانے کے بعد قدر کرتے ہیں، بلکہ جیتے جی قدر کرنے والے بن جائیں. مدنی مذاکرے سنیں، ان کو لکھیں، محفوظ رکھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. یہ بھی اندازہ کیجئے کہ شاید ہماری نسلیں تڑپتی ہوں گی، دعا کرتی ہوں گی کہ کاش ہمیں امیر اہل سنت جیسے خدا کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا میسر ہوتا. لیکن آج ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے، مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، کہیں ہم سے کوتاہی تو نہیں ہو رہی. خدا کی قسم آپ کو کہتا ہوں، مدنی مذاکرے آپ کے لیے غنیمت ہے. اگر آپ اس کی قدر کرو، دیکھو کب میری آنکھ بند ہو جائے، میری عمر آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک میں بھی روزانہ تقریباً 2 مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، عصر کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی. سنیں، فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنے کا اس طرح شرف حاصل کریں. ایک لمحے کی صحبت ہماری دنیا و آخرت سنوار سکتی ہے. ہم بظاہر تو ان کے پاس نہیں جا پا رہے، لیکن مدنی مذاکروں کے ذریعے تربیت تو حاصل کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی مذاکروں کا قدردان بنائے اور ان کا شوق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.